بار بار فکری نشستوں کا اہتمام ہر علاقے ہر شہر میں کیا جاتا تھا، اور ٹیلی فون کے ذریعے پوری دنیا پورے ملک کے گوشے گوشے میں کیا جاتا رہا فکری نشست۔ میں نے کے پی کے میں کی ہیں، بلوچستان میں کی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں، پنجاب میں کی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں۔ اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو جب ذہنی تربیت اور ان کی سمجھ میں بالکل ایک اسکول کا طالب علم جس کو سیاست کا، فلسفے کا، تاریخ کا ماں سوائے اس کے جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ اسکول میں بہت ہی لمیٹڈ تاریخ جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ تو اس میں سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی کوئی دعوت اس میں ہوتی نہیں ہے۔ وہاں تو صرف کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا مواد پڑھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا، اور ہر سال امتحان ہوتا ہے، امتحانات کے لیے لوگ رٹا لگاتے ہیں۔ لیکن ذہنی تربیت کا معاملہ ایسا کہ دماغ کے ایک ایک سیل میں، شعور کے ایک ایک خانے میں جا کر وہ بات اتنی مرتبہ انہیں بتائی جائے، اور مختلف انداز سے وہی بات بتائی جائے کہ وہ ان کے ذہن کے ہر سیل میں، شعور کے ہر خانے میں محفوظ ہو جائے، اور وہ محفوظ اس طرح ہو کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی رہے اس میں پختگی آتی رہے، اور پختگی آتی رہے، اور پختگی آتی رہے۔ اور اگر اس پھلنے پھولنے والے نظریاتی درخت میں اگر دائیں بائیں بیرونی حملہ آور کیڑے مکوڑوں جانوروں کا حملہ اس درخت پر نہ ہو تو وہ تراور درخت جو ہے وہ پروان سے پروان چڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر فکری نشستیں، بار بار کی فکری نشستیں، اس میں بیان کردہ نظریاتی باتیں، فکری باتیں، فلسفیکل باتیں، وہ اس پودے کے، اس پیڑ کے ارد گرد اتنا نظریاتی حصار بنا کر اس پودے کو محفوظ، یعنی مکمل خاتمے سے بچانے کے لیے ایک نظریاتی دیوار کے اندر بند کر دیتی ہیں۔